اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. ما كان لبشر، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی ہو، والحکم اور حکم دیا ہو، والنبوۃ اور نبوت دی ہو، ثم یقول للناس پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے، کونوا عبادا لی تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین لیکن وہ ضرور یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون اور اس لیے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، ولا یأمرکم اور وہ تم کو حکم نہیں دے گا، ان تتخذوا الملائکہ اس بات کا کہ تم فرشتوں کو بنا لو، والنبیین اربابا اور انبیاء کو رب بنا لو، ایأمرکم بالکفر کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون حالانکہ تم مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک پس منظر جاننا ضروری ہے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سارا عرب اسلام کے سائے تلے آ گیا، جھنڈے کے نیچے آ گیا، اور نجران بھی عرب کا ایک علاقہ تھا، وہاں عیسائیوں کی اکثریت بھی تھی، تو وہ علاقہ بھی مسلمانوں کے زیر عتاب آیا، زیر تسلط آ گیا، حکومت وہاں بھی قائم ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اکیلے کیسے رہیں گے، الگ تھلگ تو رہ نہیں سکتے، لیکن اگر مقابلہ کریں گے تو بڑی مشکل بات ہے، اس لیے بہتر ہے حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے پھر انہوں نے 9 ہجری میں 60 افراد کے اوپر مشتمل ایک عیسائیوں کا وفد تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے الگ الگ رہنا پسند نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا۔ آنے کا مقصد معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ہم آپ کی رعایا بن کے رہنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے تو ان کے ساتھ علمی گفتگو بھی ہوئی، جس کا میں نے تذکرہ پچھلی آیات کے ضمن میں آپ کے سامنے عرض بھی کیا۔ اس گفتگو میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بڑوں کو کہا تھا کہ مجھے رب سمجھنا، اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہیں اور وہ ہمارے رب ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا
کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کتاب دے دی، اللہ نے اپنے احکامات نازل کر دیے، اس کو نبوت بھی عطا کر دی، اب وہ اپنے بارے میں یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جاؤ، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اب یہ جن قیودات کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے نا، ان قیودات سے شروع میں تو بشر کا لفظ ہے، اس سے انبیاء کی بشریت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس بشر کو کتاب بھی دی، میں نے اس بشر کو احکامات بھی دیے، میں نے اسے نبی بھی بنایا، تو اب اس میں سے سارے بشر نکل گئے، صرف اور صرف وہ بشر باقی رہ گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں عطا فرمائی، اور وہ صرف اور صرف انبیاء کی جماعت ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے انبیاء کی بشریت ثابت ہوتی ہے۔ یہ آیت اس موقف کے اوپر بھی دلیل بنتی ہے، لیکن بہرحال دوسرے افراد پر تو کتابیں نازل نہیں ہوئیں جو انبیاء کے علاوہ ہیں، نہ ہی اللہ نے ان کو نبی بنایا، نہ ہی ان کے اوپر وحی نازل کی، احکامات نازل ہوئے۔ تو اس میں صرف اور صرف انبیاء کا تذکرہ ہے، پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت پیغمبروں کے بارے میں ہے، رسولوں کے بارے میں ہے کہ کسی بشر پیغمبر، بشر رسول کو یہ حق حاصل نہیں کہ یہ چیزیں ملنے کے بعد پھر وہ لوگوں سے یہ کہے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ یہ تو پیغمبر کو حق حاصل ہی نہیں ہے، پیغمبر کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا۔ اب جب پیغمبر کے اختیار کی نفی ہو گئی نا، پیغمبر کے اختیار کی نفی ہو گئی تو اختیار کلی والا نظریہ بھی ختم ہو گیا۔ کسی ایک اختیار کی نفی ہو جانے سے بھی انسان مختار کل نہیں رہتا، کسی ایک اختیار کی نفی ہو جانے سے بھی بندہ مختار کل نہیں رہتا۔ مختار کل وہ ذات ہے جس کے پاس ہر قسم کا اختیار ہو، اور وہ اختیار کسی کا دیا ہوا بھی نہ ہو، ذاتی اختیار ہو، اور وہ اختیار دائمی ہو۔ اس لیے ہم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو مختار کل کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا کسی اور کی، ہم اسے مختار کل نہیں کہتے۔ تو اختیار کی نفی ہے نا یہاں اس آیت میں، تو ایک بھی اختیار کی نفی ہو جائے تو انسان مختار کل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ نظریات ہیں قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جن کے پاس ہدایت موجود ہے انہیں سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کریم ہدایت والوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، گمراہوں کے لیے قرآن کریم سے گمراہی کے دلائل بھی میسر آ جاتے ہیں۔ وہ اسی قرآن کریم سے اب نماز نہ پڑھنے والا قرآن کی آیت سے استدلال کرتا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ۔ وہ بھی اسی سے استدلال کرتا ہے کہ ہمیں خود کہا گیا قرآن کریم میں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس لیے ہم نہیں جاتے۔ تو گمراہوں کو گمراہی کے دلائل بھی اسی قرآن سے مل جاتے ہیں، اس لیے اللہ کا ارشاد اسی قرآن میں موجود ہے کہ ہم اسی قرآن کے ذریعے سے جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اسے گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، صحیح نظریات کے حامل افراد کے لیے، ان کے نظریات کی مزید اصلاح کے لیے، ان کو مزید اچھا بنانے کے لیے، ان کا مزید تزکیہ کرنے کے لیے قرآن کریم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کسی نبی کو یہ اختیار حاصل نہیں، بلکہ یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر کے یہ کہے
کہ بنایا تو مجھے رسول اللہ نے ہے، مجھے اس نے کہا بھی یہی تھا کہ لوگوں کو میری عبادت کا کہنا، لیکن چلو تم اللہ کو چھوڑو، تم میری عبادت کر لیا کرو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ پھر یہ ساری کی ساری باتیں جو تم کرتے ہو یہ کیا ہیں؟ یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا تھا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہ ہی کسی اور پیغمبر نے فرمایا۔ کسی پیغمبر کا یہ دعویٰ نہیں، کسی پیغمبر کا یہ قول نہیں، یہ جھوٹی نسبت ہے انبیاء کی جانب کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا بنا لو، ہماری عبادت شروع کر دو۔ پھر اسی آیت کے پیش نظر مفسرین کرام نے، فقہاء کرام نے، محدثین عظام نے یہ بات بیان فرمائی کہ عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ اس قسم کے نام رکھنا جائز نہیں۔ بعض لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ عبد سے مراد ہے غلام، تو اس صورت میں عبد النبی کا معنی بنے گا غلام نبی، نبی کا غلام۔ عبد الرسول کا معنی بنے گا رسول کا غلام۔ عبد المصطفیٰ کا معنی بنے گا مصطفیٰ کا غلام۔ تو اگر عبد کا معنی غلام کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر عبد کا معنی بندہ لیں تو فقہاء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عبد سے مراد اگر بندہ لیا جائے، جیسے کہ عبد اللہ میں عبد سے مراد اللہ کا بندہ مراد لیا جاتا ہے، عبد سے مراد وہاں بندہ ہوتا ہے۔ عبد الرب، رب کا بندہ، تو اگر عبد المصطفیٰ میں مصطفیٰ کا بندہ مراد لیں گے تو پھر یہ خالصتاً شرک ہے۔ عبد النبی میں نبی کا بندہ مراد لیں گے تو پھر یہ خالصتاً شرک ہے۔ غلام مراد لیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر غلام والا معنی مراد لیں شرک تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ نام رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ذو معنی ہے، ذو معنی یا ذو معنیین، جس کے دو معنی ہوں۔ لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں اس کے۔ اب ایسا لفظ بولنا جس کا ایک معنی ایسا نکلتا ہو جس سے لوگ غلط فائدہ اٹھائیں، اگرچہ ایک معنی ایسا ہو جو درست ہو، تو اس کو بولنا درست نہیں ہوتا۔ یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کے ضمن میں بیان کی ہے کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راعنا کا لفظ بولتے تو مراد اس کی یہ ہوتی تھی ہماری رعایت فرمائیں۔ لفظ بھی ٹھیک تھا، معنی بھی درست تھا، اور کہنے والوں کی نیت بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہودی اس لفظ کو زبان سے ذرا دبا کر بولتے راعینا، تو اب اس کا معنی خلاف شریعت نکلتا تھا، ہمارا چرواہا، ہمارا نوکر، ہمارا غلام، اس قسم کا معنی۔ اب لوگ پھر اس سے غلط فائدہ اٹھاتے، تو پھر قرآن کریم نے اس لفظ کے استعمال سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا، کیونکہ ایک لفظ ایسا تھا جس کے دو معنی ہو سکتے تھے، لوگ اس کو غلط معنی میں استعمال کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو اس لیے جب ایک لفظ کے دو معنی آ جائیں، ان میں سے اگرچہ ایک معنی درست بھی ہو لیکن دوسرا معنی غلط ہو، تو غلط معنی کو جب لوگ استعمال کرنے والے موجود ہوں اور اندیشہ ہو، خوف ہو، فتنے کا خوف ہو کہ لوگ غلط معنی لے سکتے ہیں،
تو پھر وہ غلط نام، وہ غلط معنی نہیں رکھنا چاہیے۔ واضح طور پر الفاظ کی تبدیلی کا حکم ہے کہ لفظ ہی بدل دو، راعنا کی بجائے انظرنا کہو۔ اس لیے اگر کوئی نام کسی کے ایسے رکھے ہوئے ہوں تو ان کی تبدیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی فرمائی ہے۔ ہمارے علماء اور مشائخ کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ وہ ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ کسی کا جہالت کے زمانے میں اگر کوئی نام اس قسم کا رکھ دیا گیا تو اسے چاہیے کہ علم حاصل ہو جانے کے بعد اس نام کو تبدیل کر دے۔ اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ ہمارے اکابر علماء میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ درود مختصر الفاظ پر مشتمل ہے اور درود بھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے والا جب اس نظریے کے ساتھ پڑھے گا کہ اس درود کو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس درود کا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس نظریے کے ساتھ پڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، جیسے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہر جگہ موجود ہے، اور وہ میرے درود کو یہاں سے خود ہی سن رہے ہیں میرے پاس آ کے، اب اس نظریے کے ساتھ پڑھے گا تو کفر اور شرک ہے۔ اور اس نظریے کے ساتھ صرف یہ درود نہیں، کوئی اللہم صلی علی محمد یہ بھی پڑھے گا تو تب بھی شرک بن جائے گا، کفر بن جائے گا، اس لیے کہ یہ عقیدہ مختلف ہو گیا ہے، عقیدہ مختلف ہو گیا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ اگر یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اس نظریے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ پڑھے گا تو یہ درود پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ یہ نظریہ رکھے کہ جس طرح باقی درود فرشتے پہنچاتے ہیں یہ درود بھی فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے، اور روضہ اقدس پہ جا کے جب ہم پڑھیں گے تو خود سماعت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس درود کا پڑھنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو سمجھنے والی بات جب انسان کو سمجھا دی جائے اور اسے بات سمجھ میں آ جائے تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں فلاں درود کا منکر ہے، فلاں درود کا منکر ہے، تو منکر کوئی نہیں ہوتا، نظریات کا فرق ہوتا ہے۔ ان نظریات کے فرق کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے تو فتنہ پرور لوگ اس کو ایک نیا روپ دیتے ہیں، نیا انداز دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہو، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ کتنی واضح سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص درود پاک کا منکر نہیں، جو مسلمان ہوگا وہ درود کا منکر نہیں ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے اس سے درود کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، تو جو مومن ہے وہ درود کا منکر نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی صیغے کے ساتھ ہو، کسی بھی زبان کے ساتھ ہو، کسی بھی انداز کے ساتھ ہو، بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو کر ہو، کچھ ممانعت نہیں ہے، لیکن مسئلہ عقیدے کا ہے۔ غلط عقیدے والا درود ابراہیمی بھی پڑھے گا تو تب بھی اس کو گناہ ملے گا، صحیح عقیدے والا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے یا اس کے علاوہ کوئی اور درود بھی پڑھے تو تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ درود کا نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس زمانے میں لوگوں نے اس جھگڑے کو عنوان یہ دیا کہ ہم درود مانتے ہیں، فلاں درود نہیں مانتا، ہم درود کے قائل ہیں، فلاں درود کا منکر ہے۔ تو عنوان یہ نہیں ہے،
یہ جھگڑے پیدا کرنے کے لیے، لڑائیاں ڈالنے کے لیے عنوانات اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو سیدھی سیدھی صاف صاف سی بات ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک درود یہ والا ہے، اس کو دو طبقات پڑھتے ہیں، ایک کا نظریہ غلط ہے، ایک کا نظریہ ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھو جس کے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، اس سے کسی قسم کا شرک کا شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر صلاۃ و سلام کیسے بھیجیں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ بعض روایت میں نسلمو کے الفاظ ہیں، بعض میں نصلی کے الفاظ ہیں، سین اور صاد، جس کو صلاۃ و سلام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، قولو، تم یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پورا درود ابراہیمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جاری شدہ ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ درود پاک کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی صیغے کے ساتھ ہو، اردو میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو، پشتو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری شدہ ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ خیر، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک جملہ دو افراد بول سکتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی راستے پر چلتے چلتے گر جائے اور کہے، ہائے او میری ماں، ہائے او میری ماں۔ اب اس کی ماں یا اس کی والدہ وہاں تو موجود نہیں، لیکن انسان کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے۔ اب اس محبت کی وجہ سے جیسے ہی اس کو تکلیف پہنچی، اس کی زبان پہ بے ساختہ ماں کا نام آ گیا، اس نے ماں کو پکار لیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہ سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا نظریہ اس کا نہ ہو، تو یا رسول اللہ کہنا بھی درست ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی درست ہے۔ لیکن چونکہ عوام ان الفاظ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ، وہ ان الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ثابت کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ عوامی حلقوں میں ایسے افراد کے سامنے جن کے پاس دین کا علم زیادہ نہیں، ان کے سامنے اس قسم کے الفاظ کا استعمال نہ کرو، کہیں ان کو شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ علم ہوگا نہیں، آدھی بات سمجھ میں آئے گی، آدھی سمجھیں گے نہیں، اور غلط قسم کے نظریات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ الفاظ عوامی مجمع کے اندر نہیں بولتے، عام لوگوں کے درمیان اس قسم کے الفاظ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ ہماری علمی تربیت ہے کہ ہم عوام کو گمراہ نہیں ہونے دیتے، لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے، کہ خود تو ہم ٹھیک ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھی ہم کس نظریے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن عوام تو اس بات کو نہیں سمجھی، یا تو سمجھا کر پھر پڑھانے کا کہہ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یا رسول اللہ والا جو جملہ ہے، اس میں بھی دو احتمال ہیں۔ اس کی میں ایک اور بھی مثال عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں چلتی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے، یا علی مشکل کشا۔ مشکل کشا کا معنی ہوتا ہے مشکلوں کو حل کرنے والا۔ کوئی کہتا ہے یا علی مشکل کشا، اب اس کی علی سے مراد اللہ کی ذات ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام علی ہے نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عَلِيٌّ کبیر، اللہ کے نام پڑھے ہیں کبھی؟ ان میں علیٌ کا لفظ ہے، تو اللہ کا نام بھی علی ہے۔ تو کوئی شخص یا علی مشکل کشا میں علی سے مراد اللہ کی ذات کو لیتا ہے تو یہ جملہ بالکل درست ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یا علی مشکل کشا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ اس نے علی سے مراد اللہ کی ذات کو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں۔ لیکن یہی جملہ اگر میں ایک مجمع کے سامنے بولوں تو مجمع کیا سمجھے گا کہ علی سے مراد کون ہے؟ وہ کہیں گے علی سے مراد ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ علی مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، تو عوام کہے گی ہم بھی علی سے مانگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ بات سمجھا دے کہ بھئی علی اللہ کا نام ہے اور میری یا علی مشکل کشا سے اللہ سے مدد مانگنا مراد ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب اتنی تشریح آپ بیان کریں گے تو لوگ پھر سمجھیں گے نا۔ لوگوں کو بغیر سمجھائے آپ ان کے سامنے اس قسم کے جملے استعمال کریں گے جیسے کہ باطل طبقات استعمال کرتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے نظریات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان جملوں کے اندر مناسب تعویل ہو سکتی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں، ان الفاظ کا استعمال جائز بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اتنا علمی لیول عوامی حلقوں کے اندر کیسے آ جائے؟ عوام کو اتنا علمی شعور دیے بغیر آپ اس قسم کے جملے استعمال کریں تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ ہاں، عوام کو شعور دینے کے بعد آپ یہ جملے استعمال کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اگر دنیا میں کسی خطے کے اندر اس قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں تو وہ شعور کے بعد استعمال ہوتے ہیں۔ میری بات آپ نے سمجھنی ہے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں دیکھو ترکی کے اندر بھی فلاں نے یہ جملہ بولا تھا، انڈونیشیا کے اندر بھی فلاں نے یہ جملہ بولا تھا اپنی تقریر کے دوران، اپنے وعظ کے دوران، ان کے جمعے کے خطبے کے اندر اس قسم کا نعرہ لگتا ہے، یہ صدا وہاں سے بھی بلند ہوتی ہے۔ تو بھائی سمجھنے والی بات ہے، جس عوام کو شعور دینے کے بعد وہاں پہ جملے استعمال ہوں کوئی حرج کی بات نہیں، ان کے نظریات خراب نہیں ہوتے۔ تم اپنے علمی لیول کی بات کرو نا، کیا تمہارا وہ نظریہ ہے جو ان کا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ تو وہ نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے تم ان الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہو، اس لیے تمہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی تم ان الفاظ کو یا تو سمجھ جاؤ، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو الفاظ کا استعمال نہ کرو، کوئی اور لفظ بول لو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ساتھ اب یہ بھی بات سمجھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مشکل کشا کا لفظ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فتنہ پرور لوگ جب آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے یا آپ کو سمجھانے کے لیے آئیں گے تو وہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کریں گے کہ بھی دیکھو تمہاری فلاں کتاب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، تم ہمیں مشرک کہتے ہو تو اپنے اکابر کو بھی مشرک کہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو سیدھی صاف سی بات ہے کہ جو بات تم مراد لیتے ہو اکابر کے ہاں وہ بات نہیں تھی۔ سمجھ آ گئی؟ جو بات تم مراد لیتے ہو نا اکابر کے ہاں وہ مراد نہیں تھی۔ یہی مسئلہ ہر جگہ پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جس کو یہ اصول اور بنیاد سمجھ میں آ گئی نا۔ اب اکابر علماء احناف کی کتابیں کھولیں گے، چونکہ بر صغیر کے اندر علماء احناف کی کثرت رہی ہے ہر دور میں، آج بھی حنفی زیادہ ہیں، ان کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو حنفیت میں دو طبقات ہیں، ایک غلط تشریح کرتا ہے حنفیت کی، ایک طبقہ درست تشریح کرتا ہے۔ اب غلط تشریح کرنے والا اکابر علماء احناف کی کتابوں کو کھولتا ہے، کہتا ہے دیکھو وہاں پہ میلاد کا ثبوت ہے، تو ہم انکار تھوڑی کرتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت نہیں۔ دیکھو جی فلاں نے میلاد منایا، تو ہم نے کب انکار کیا کہ اس نے نہیں منایا؟
مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تم نے منایا کیا ویسے اس نے منایا؟ جو میلاد کا مفہوم تمہارے ہاں ہے کیا وہی میلاد کا مفہوم ان کے ہاں تھا؟ لفظ میلاد تو کتاب سے مل جائے گا، لیکن اس کی جو تشریحات تم نے بیان کی کیا وہ تشریحات ان کے ہاں بھی تھی؟ تم نے درود پاک کے الفاظ اخذ کر لیے، نکال لیے کتابوں سے، کہا جی فلاں نے بھی یہ درود لکھا، تو ہم نے کب کہا یہ درود غلط ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس نظریے کے ساتھ اس آدمی نے درود لکھا یا اس آدمی نے پڑھا، کیا تمہارا بھی وہی نظریہ ہے؟ بات تو یہ ہے۔ تو جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے دو دو معنی نکلتے ہیں، مختلف نظریات کے حامل افراد ان جملوں کو استعمال کرتے ہیں، ان میں سے بعض درست ہوتے ہیں، بعض غلط ہوتے ہیں۔ بہت بڑا اعتراض جو ہمارے اکابر پہ ہوتا ہے اس حوالے سے جو گفتگو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہمارے اکابرین کے جو شجرے ہیں نا، جو سلسلے ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شجرے میں الفاظ آتے ہیں، چونکہ یہ مدنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سادات سے ان کا تعلق ہے، اور حسنی سید ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ تو ان کے شجرے میں الفاظ آتے ہیں علی مشکل کشا کے واسطے، اردو زبان کے اندر۔ تو اب کوئی بھی آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ، اور یہ جملہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، تو کہتے ہیں بھی دیکھو تم ہمیں کہتے ہو کہ علی کو مشکل کشا کہنا ناجائز اور شرک ہے، خود تمہارے حسین احمد مدنی نے یہ بات لکھی ہے۔ تو وہاں ایک جملہ تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت عرض کی کہ علی سے مراد اللہ کا نام لیا جائے، ایک تو یہ بات، لیکن وہاں یہ بھی مراد نہیں، وہاں علی مشکل کشا میں مشکل کشا کا معنی ہے گرہیں کھولنے والا، عقدے حل کرنے والا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ تو مشکل مسائل کی گرہیں، دروازے کون کھولتے ہیں؟ کن کے واسطے سے کھلتے ہیں؟ دروازہ باب العلم کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس معنی میں وہاں پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ تو جس نے یہ بات لکھی ہے ذرا اس سے جا کے پوچھے اس نے کس معنی میں لکھی ہے۔ لکھی بات انہوں نے، عقیدہ آپ نے اپنا ثابت کرنا چاہا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم وہ چیزیں لوگوں کے سامنے، عام عوام کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہاں، اتنا سمجھنے کا مزاج جس کا پیدا ہو جائے کہ وہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے، قبول کر سکے، اس کے سامنے بیان بھی کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی نظریہ ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ذات مشکل کشا ہو، جو مسائل کو حل کرنے والی ہو، مشکلات میں کام آنے والی ہو۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، نہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا اسی معنی میں جس معنی میں لوگ لیتے ہیں کہ مدد کرنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا، اس معنی میں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو بہرحال یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا نام رکھنا جس نام سے شرکیہ مفہوم نکلتا ہو، ان ناموں کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ ناموں میں بہترین نام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے، جیسے عابد اللہ، اللہ کی طرف یہ نسبت ہے۔ عابد الرب، رب کی جانب نسبت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے اچھے نام وہ نام ہیں جن کی نسبت اللہ کی جانب ہو، جیسے عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الجلیل، عبد الکریم، عبد المؤمن، عبد المنعم۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کر ان ناموں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ نام ہیں
جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، جیسے محمد قاسم، حسین احمد، غلام محمد، اس قسم کے نام۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ ہے ان ناموں کا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کے نام آتے ہیں، جیسے محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد داود، محمد اسحاق، محمد زکریہ، یہ نام ہے۔ پھر چوتھا درجہ ان ناموں کا ہے جن میں صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ٹھیک ہے، اس قسم کے نام۔ ان ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھوایا ہے، رکھا ہے، سنا ہے، اجازت دی ہے، اس لیے یہ سارے نام رکھنا درست ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی صحابی کا نام غلط ہوتا تو آپ اس کو بدل دیتے تھے۔ دیہات سے ایک موٹا تازہ ہٹا گٹا نوجوان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگا، میرا نام ظالم ہے اور میرے کتے کا نام راشد ہے۔ اب راشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ کہنے لگا، میرا نام ظالم ہے اور کتے کا نام کیا ہے؟ راشد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بندہ ہو کے بھی ظالم ہے اور یہ کتا ہو کے بھی راشد ہے۔ تو بندہ ہو کے بھی ظالم ہے، بندہ ہے، تو انسان ہے، پھر بھی تو ظالم ہے، یعنی کس قسم کا نام تو نے رکھا ہوا ہے؟ اور یہ کتا ہے، پھر بھی اس کو راشد کہتے ہو، یہ پھر بھی راشد ہے۔ تو فرمایا، میں نے تمہارا نام بدل دیا، آج کے بعد تیرے کتے کا نام ظالم ہے اور تیرا نام راشد ہے۔ اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو بتا دینا۔ طبیعت اس کی ایسی تھی کہ ماننے والا آدمی تھا، تو اس نے بات کو تسلیم کر لیا۔ کہنے لگا، حضرت ٹھیک ہے، جیسے آپ نے فرمایا بالکل ویسے ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو کتے کو پھر اس نے ظالم کہنا شروع کر دیا اور اپنا نام راشد رکھ لیا۔ اگر وہ اعتراض کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں میرا نام تبدیل کرنے والے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا، اس نے کروا لیا، خوشی خوشی چلا گیا۔ اور بعض افراد ایسے بھی تھے جو اڑ بھی جاتے تھے، اس کے بھی ثبوت میسر ہیں۔ رئیس التابعین حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی، کتنی دفعہ ان کا میں نے تذکرہ کیا اپنے اسباق میں، تابعین کے سرخیل ہیں، امام التابعین ہیں، بہت بڑے تابعین ہیں، جن کی پرورش خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ، ان کے دادا ہیں حضرت حزن کہتے ہیں غم کو۔ اچھا، ان کے والد بھی صحابی ہیں، دادا بھی صحابی ہیں، یہ خود غیر صحابی ہیں، تابعین میں سے بہت مشہور تابعی ہیں۔ ان کے والد ہیں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا ہیں حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نام پوچھا کرتے تھے، دریافت کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی آنے والا آتا تو پوچھتے، بھی تمہارا کیا نام ہے؟ تو ہمارے اکابرین کا بھی یہی طرز عمل ہے، جب کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پوچھتے ہیں، بھئی بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ تو نام کا پوچھنا ملاقات کے لیے آنے والے سے نام کا دریافت کرنا، یہ طرز نبوت ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کھل کے بتانا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم اسے ملنے کے لیے، اس کو تو ہمارا نام بھی نہیں آتا۔ تو بسا اوقات بعض لوگ شوق سنت میں نام پوچھتے ہیں، نام پتہ ہوتا ہے ان کو، پھر بھی پوچھتے ہیں، بھئی آپ کا کیا نام ہے؟ تو پھر بتانے والا بتائے کہ میرا یہ نام ہے،
سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام حزن ہے۔ اب حزن کا ایک معنی غم ہے جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ایک معنی اور بھی ہے، آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا، کھردرا۔ کھردرا سخت مزاج ہونا نا تھوڑا سا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام تو اچھا نہیں ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرا نام سہل یا سہیل رکھ دوں۔ سہل سہیل معنی دونوں کا ایک ہی ہے، نرمی کے معنی میں آتا ہے، آسانی کے معنی میں۔ تو حضرت حزن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اس نام کے رکھنے میں کوئی شرعی گناہ تو نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، گناہ تو نہیں ہے، کوئی شرکیہ نام تو نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے بس۔ تو کہنے لگے پھر یہی ٹھیک ہے، کیونکہ میرے باپ دادا نے میرا نام حزن ہی رکھا تھا، تو اب حزن ہی ٹھیک ہے۔ میرے باپ دادا نے میرا نام حزن رکھا تو اب وہی ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو خوشی کے معاملات میں باتیں چل رہی تھیں تو اس میں انہوں نے بات کہہ دی، نام تبدیل نہیں ہوا۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ وہ قدرتی سختی جو دادے کے نام میں تھی وہ ہمارے اندر بھی ہے، کاش کہ ہمارا دادا اپنا نام تبدیل کر لیتا تو ہم بھی نرم ہو جاتے، سہل نام رکھ لیتے، سہیل رکھ لیتے، نرمی آ جاتی ہمارے اندر۔ تو ہم جو اتنے سخت ہیں وہ دادا کی سختی ہمارے اندر بھی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے محمل قسم کا نام جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی بھی معنی مراد لے لے، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اجنبی نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جن ناموں سے شناسائی نہ ہو۔ ہمارے زمانے میں عورتیں ایسے ایسے نام تلاش کر کے لے کے آتی ہیں کہ پھر انہی سے پوچھنا پڑتا ہے بھی اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ایک عالم کو تو ساری لغتیں یاد نہیں ہوتی نا، اس نے تو کوئی ایک آدھا جملہ ہی یاد کیا ہوتا ہے، تو وہ ساری کتابیں دیکھ کے آتی ہیں، تلاش کر کے آتی ہیں کہ بھئی ہم نے یہ نام رکھنا ہے تو یہ نام آپ تجویز کر دیں۔ تلاش خود کرنا ہے، تصدیق ہم سے کرانی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نام۔ تو بہرحال نام ایسا رکھنا چاہیے جس نام سے واقفیت ہو، جس شخصیت سے واقفیت ہو۔ صحابہ کے نام پہ، صحابیات کے نام پہ ناموں کو رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ناموں پہ نام رکھیں، بیٹیوں کے ناموں پہ نام رکھیں، صحابیات کے ناموں پہ نام رکھیں، اور جن ناموں سے شرکیہ معانی صادر ہو سکتے ہوں، اگرچہ وہ لفظ شرکیہ نہ ہو لیکن کوئی شرکیہ معنی مراد لے سکتا ہے، تو لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسے ناموں کا استعمال نہ کریں۔ تو کسی پیغمبر نے یہ درس نہیں دیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں۔ اب یہاں پہ عیسائیوں کے اس کہے گئے جملے کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ مجھے خدا بنا لو۔ عیسائی کتاب بھی پڑھتے تھے، کتاب بھی پڑھتے تھے نا، انجیل ان کو دی گئی تھی۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دی گئی، وبما کنتم تدرسون، تمہارے سامنے اس کتاب کا درس بھی دیا جاتا تھا۔ ہر اعتبار سے کتاب ان کو پڑھائی اور سمجھائی بھی جاتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو ان کی تعلیمات میں سے تھی ہی نہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تم کو حکم نہیں دیں گے اس بات کا کہ تم بنا لو فرشتوں کو یا اللہ کے پیغمبروں کو رب۔
اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کے فرشتوں کو رب بنا لو، پیغمبر کبھی بھی اس کی یہ تعلیم نہیں دے سکتے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو رب بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، صابیوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ آج کل کے بھی بعض جاہل قسم کے صوفی اور تعویذات لکھنے والے وہ تعویذوں کے اوپر لکھتے ہیں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یہ بالکل ناجائز قسم کی چیزیں، اس لیے کہ کام سارے کے سارے اللہ کرتے ہیں، فرشتوں کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے کبھی کسی سے تعویذ لیں تو ذرا اس کو کھول کے دیکھ بھی لیا کریں اس پہ لکھا گیا ہے، اگر شرکیہ الفاظ ہوں تو کبھی بھی اس تعویذ کو استعمال نہ کریں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگ آگ میں ڈالنے لگے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، کہنے لگے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس نے بچانا ہوا تو بچا لے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں حکم کرے گا کفر کا باوجود اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تم نے جب پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لیا تو تم مسلمان ہو گئے، اب تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد پیغمبر اب تمہیں دوبارہ کافر بنائے گا اپنی عبادت کروا کے؟ تم کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کا پیغمبر اسلام سکھانے کے لیے آتا ہے یا کفر سکھلانے کے لیے آتا ہے؟ کیا وہ تمہیں یہ تعلیم دے گا کہ تم عبد المسیح بن جاؤ، عبد موسیٰ بن جاؤ، عبد داود بن جاؤ، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ بن جاؤ؟ یہ تو کفر کی باتیں ہیں، پیغمبر یہ تعلیم نہیں دیتے، وہ تو تعلیم دیتے ہیں اللہ کے بندے بن جاؤ اور نام بھی وہ رکھو جن کی اللہ کی طرف نسبت ہو یا اللہ کے نبی کی جانب ان کی نسبت ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ کچھ باتیں میں نے آج کے سبق میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب بھی دی ہو، الحکم اس کو حکم بھی دیا ہو یعنی احکامات دیے ہوں، النبوۃ اور اس کو نبوت بھی دی ہو، ثم یقول للناس پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کونوا عباد لی میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین لیکن وہ ضرور یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم رب والے بن جاؤ، ربانیین بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب اس لیے کہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وبما کنتم تدرسون اور اس لیے کہ تم کتاب کو پڑھنے والے بھی ہو، ولا یأمرکم اور وہ تم کو حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو، ایأمرکم بالکفر کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون حالانکہ تم مسلمان ہو چکے۔